السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا جو پیریڈ ہے معلم الانشاء کا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے آج الدرس التاسع عشر، 19واں سبق پڑھیں گے، اور یہ ہے اسم موصول کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اسم موصول کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں اسم اشارہ کی طرح اسم موصول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں۔ اسم اشارہ کی طرح، اسم اشارہ کے وہ 6 صیغے کون ہیں؟ کوئی بتائے، بولو۔ ارے وہ ہے نہیں، ہاں ہاذا، ہاذانی ہے نا، ذالکا، تلکا، 6 ہے نا، تو مذکر کے 3 ہیں، جیسے ہاذا، ہاذانی اور ہاؤلائی، یہ 3 ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہاذہی اور ہاتانی، ہاؤلائی ہے نا، اور پھر ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ تو یہ آتے ہیں، بہرحال یہ جمع تثنیہ سب کا ملا تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ہے ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، یہ واحد کے لیے ہو جائے گا، اور ہاذانی، ہاتانی، ذانکا، تانکا یہ تثنیہ کے لیے، ہاؤلائی، اولائکا یہ جمع کے لیے۔ تو یہ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کی طرح اس میں موصول کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں اس میں اشارہ میں چونکہ بعید اور قریب ہوتا، 6 الگ ہو جاتے ہیں نا، سمجھ رہے ہو؟ تو جیسے ہاذا یہ قریب کے لیے مذکر، ہاذہی قریب کے لیے مؤنث، ہاذانی تثنیہ قریب کے لیے مذکر، ہاتانی تثنیہ قریب مؤنث کے لیے، ہاؤلائی دونوں کے لیے ہے نا، اور بعید کے لیے تھا ذالکا، ذانکا، تلکا، تانکا، اولائکا وغیرہ۔ تو یہ بہرحال اس میں اشارہ کی بحث تھی، اس سے یہاں پہ نہیں، یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی طرح اس میں موصول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں۔ اب وہ 6 صیغے کون ہیں؟ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، ٹھیک ہے، اللاتی۔ اب ان کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی ہے نا کچھ آتے ہیں، ان کے علاوہ من اور ما اور ایو بھی اسم موصول ہیں، یعنی آپ یہی نہ سمجھ لیجئے کہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی ہی اسم موصول ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اسم موصول آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کون ہیں؟ من ہے، ما ہے، ایو ہیں، یہ بھی اسم موصول ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ کلیئر ایک دم۔ اب کہہ رہے ہیں اس میں کہ من عاقل کے لیے اور ما غیر عاقل کے لیے۔ عاقل سے مراد یعنی جاندار کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اور ما غیر عاقل یعنی جو اب ما عاقل جو عقل رکھنے والا ہو، اور ما جو غیر عاقل ہو، جیسے اشیاء ہیں، چیز وغیرہ ہیں، ان کے لیے ما آئے گا مطلقاً۔ اچھا، یہ چیز اس میں بتا رہے ہیں یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، ایسا نہیں کہ من واحد کے لیے اور منانی تثنیہ کے لیے، منونا جمع کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ من ایک ہی ہے جو یہ واحد کا بھی کام دے گا، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی۔ اسی طریقے سے ما بھی واحد تثنیہ جمع تینوں کے لیے آئے گا، اور مذکر و مؤنث سب کے لیے، اور اسی طرح ایو بھی۔ اور من جو ہے مذکر کے لیے بھی، جیسے کوئی مرد کسی مرد سے کہے گا من انتا، تم کون ہو، اور کوئی عورت کسی عورت سے کہے گی من انتی، تو کون ہے نا، وہاں بعد والے کے حساب سے پہلے والے کو جج کیا جائے گا، پہلے والے کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر یہ آگے بتا رہے ہیں کہ ایو بھی اسی طرح ہے، ایو مذکر مؤنث دونوں کے لیے آئے گا۔ اچھا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کلمات کا ترجمہ، یعنی جیسے من ہے، ایو ہے، ما ہے، الذی ہے، ان سب کے معنی بتا رہے ہیں۔ ان کا ترجمہ کسے کریں گے؟ جو شخص جس چیز سے کریں گے، ہے نا۔
کا جو شخص جس چیز وغیرہ سے کیا جاتا ہے جس سے مقصود بھی واضح نہیں ہوتا ہے کہ کون یا کیا چیز مراد ہے، اس لیے اس کے بعد ایک دوسرا جملہ لایا جاتا ہے جو مقصود بھی کو واضح کرتا ہے، اور اسی دوسرے جملے کا نام صلہ ہے. ٹھیک ہے، اسی دوسرے جملے کا نام کیا ہے؟ صلہ ہوتا ہے. تو موصول صلہ، خالی صلہ نہ لائیں، موصول خالی لے کر آئیں تو اس سے واضح نہیں ہو پائے گا. خالی کوئی الذی چلایا کرے، من کون کون، ہے نا، تو اس سے واضح نہیں ہو پائے گا. جب تک اس کے بعد میں موصول نہیں لے کر آئیں گے، اس کا صلہ نہیں لے کر آئیں گے، مقصود بھی جسے بولتے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے، مقصود بھی جو بتانا مقصود ہو اس کا ذکر نہیں کریں گے تب تک اس کا معنی واضح نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے دوسرا جملہ لایا جاتا ہے جو مقصود بھی کو واضح کر دیتا ہے، اور اسی دوسرے جملے کا نام صلہ ہے. تو اب یہ موصول صلہ ہوا. اب اس میں کہنا ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس موصول کی طرف لوٹتی ہے، اس ضمیر کو عائد یعنی لوٹنے والی کہتے ہیں. عائد اپنے اس موصول کی مناسبت سے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں موصول اگر آپ کا واحد ہے تو جو ضمیر اس میں موصول کی طرف لوٹے گی وہ بھی واحد رہے گی. اگر جمع ہے تو جمع تثنیہ ہے تو تثنیہ مذکر ہے تو مذکر مؤنث ہے تو مؤنث ہے تو مؤنث مخنث کا ذکر یہاں نہیں، صرف دو ہی ہے. ٹھیک ہے، اس موصول کی مناسبت سے واحد، تثنیہ، جمع و مذکر مؤنث کی مختلف شکلوں میں بدلتا رہتا ہے. اچھا، ذیل میں اسی کو سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں. دیکھیے نیچے مثال دے کے سمجھایا انہوں نے. اس میں یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یعنی صلہ کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ عائد اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ عائد بیچارہ اپنے اس میں موصول کی مناسبت سے ہوتا ہے. یعنی اگر اس میں موصول واحد ہے تو وہ ضمیر واحد اس میں رہے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. ٹھیک ہے، دیکھیے مثالیں پڑھیے سمجھ جائیں گے. دیکھیے احب الذی یصدق، ہے نا، میں چاہتا ہوں اس کو جو سچ بولتا ہے. احب الذی، میں پسند کرتا ہوں اس کو، الذی اس کو، یصدق جو سچ بولتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے ضمیر کون ہے، بولیے بتائیے کہاں عائد و ضمیر کہاں ہے اور کیا ہے وہ، بولیے کون ہے؟ ہاں بہت اچھے، ماشاءاللہ جانتے تو ہو. اس میں ہوا کی ضمیر ہے، یعنی یصدقو میں ہے ہوا کی ضمیر. اس کو جب آپریشن اس کا ہوگا آپریشن تو اس میں ہوا نکلے گا جو کہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ ہوا کی ضمیر ہے جو واپس ہوگی الذی کی طرف، اور الذی کی مناسبت سے ہے، یعنی الذی مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہے. تو حب الذی یصدق، میں اسے پسند کرتا ہوں جو سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے، یا میں اس ایک مرد کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتا ہے. احب الذی یصدق، میں اس ایک مرد کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتا ہے. احب اللذین یصدقان، میں ان دو مردوں کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں، یا ان دونوں کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے یصدقانی ہے، یہ صلہ ہے، اس کے اندر یہ ضمیر ہے جو کہ ہما کی ہے، اور وہ اللذینی کی مناسبت سے ہے. یعنی اللذینی جیسے تثنیہ ہے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ اس کے اندر ہما کی ضمیر تثنیہ ہے جو اس کی طرف عائد ہو رہی، واپس ہو رہی. اور یہی چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ اس میں موصول کی مناسبت سے ایک عائد ضمیر ہوتی ہے جو کہ صلہ میں رہتی ہے، اور وہ واپس ہوتی ہے اس میں موصول کی مناسبت سے اس میں موصول کی طرف. اب احب الذین یصدقون، میں ان مردوں کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں، یا ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتے ہیں. احب التی تصدق، میں اس ایک عورت کو پسند کرتا ہوں، میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتی ہے. احب التی، اب اس میں تصدقو میں ہیا کی ضمیر ہے جو التی کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی کی مناسبت سے، یعنی التی جو اس میں موصول ہے اسی کی مناسبت سے اس طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی چیز اس تمرین میں سکھائیں گے، اس لیے اس کو دھیان سے سنیے تاکہ آگے کی جو مشق ہے، تمرین ہے، اس کو کرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آگے دیکھیں احب اللتین،
تصدقانی، میں پسند کرتا ہوں ان کو، ان خواتین کو جو سچ بولتی، ان دو خاتون کو یا ان دو عورتوں کو جو سچ بولتی ہیں. احب اللاتی یصدقنا، میں ان سب عورتوں کو پسند کرتا ہوں جو سچ بولتی ہیں. اب یہاں دیکھیں اللاتی، یہ جمع ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، اس میں ہنہ کی ضمیر ہے جو ادھر لوٹے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں احب اللتین تصدقانی، اس میں ہما کی ضمیر ہے جو لوٹے گی اللتینی کی طرف. سمجھ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو عائد جس کا نام ہوتا ہے، جو اس میں موصول کی طرف، یعنی اس میں موصول کی طرف اسی کی مناسبت سے لوٹے گا. یعنی اگر اس میں موصول آپ کا مذکر ہے تو ضمیر مذکر لوٹے گی، مؤنث ہے تو ضمیر مؤنث رہے گی، اور مؤنث ہے ہاں اور جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ. یہ صورتیں رہیں گی جیسا کہ یکے بعد دیگرے آپ نے مثال میں دیکھا ہے. آگے اور مزید مثال دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں توفیت التی کانت مریضتن، یعنی وہ مریضہ، وہ بیمار مر گئی جو بیمار تھی. توفیت التی، وہ مر گئی، کانت مریضتن، جو بیمار تھی. اب یہاں دیکھیے ہیا کی ضمیر کون ہے؟ کانت کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو عائد ہے اور لوٹ رہی التی کی طرف، ٹھیک ہے. نجح الذین کانوا یجتہدون، کامیاب ہو گئے وہ جو محنت کرتے تھے. اب یہاں دیکھیے اس میں الذین ہے، یہ جمع ہے، مذکر ہے، اس لیے اسی مناسبت سے کانو کے اندر ہم کی ضمیر ہے جو اس طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بات واضح ہو گئی ہے. اب آئیے آگے بتا رہے ہیں نوٹ. من، ما اور ایو کا استعمال بطور مبتدا یا فاعل یا مفعول تینوں طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من کہہ رہے ہیں اور ما اور ایو کے بارے میں کہ یہ جو تینوں ہیں ان کا استعمال بطور مبتدا، یعنی آپ مبتدا کے طور پہ کر سکتے ہیں اور فاعل کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، مفعول کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی تینوں کے طور پہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح الذی وغیرہ کا بھی، یعنی من اور ما ایو ہے، ایسے الذی وغیرہ، یعنی الذی، اللذین، اللذا، الذی، اللذانی ہے نا، الذین، اللتی، ٹھیک ہے، اللتی ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ اللتانی ہے یا اللتینی ہے، یعنی وہ حالت فاعلی میں اللتانی رہے گا، حالت مفعول میں اللتینی رہے گا. ان سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی، یعنی اسی طرح الذی وغیرہ کا بھی، البتہ الذی، اللذانی وغیرہ بطور صفت کے زیادہ مشتمل ہوتے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے من، ما، ایو کا استعمال بطور مبتدا، فاعل یا مفعول تینوں طرح ہوتا ہے، اسی طریقے سے الذی، اللذانی، الذین وغیرہ ان کا بھی ہوتا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ البتہ ان کا، یعنی الذی، اللذانی وغیرہ کا بطور صفت زیادہ مستعمل ہوتا ہے، یعنی صفت کے طور پہ یہ زیادہ آتے ہیں، اور مفعول، فاعل وغیرہ، مبتدا وغیرہ کے طور پر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں کم ان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسماء موصولہ، جیسا کہ تم نے درس نمبر 2 میں پڑھا ہے کہ معرفہ ہوتے ہیں. درس نمبر 2 میں پڑھا ہے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس موصول اسی لفظ کی صفت واقع ہوگا جو کہ معرفہ ہو. یعنی اسماء موصولہ جیسا کہ تم نے درس نمبر 2 میں پڑھا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں موصول اسی لفظ کی صفت واقع ہوگا جو کہ معرفہ ہو، تاکہ موصوف و صفت میں مطابقت ہو سکے. اس کی پوری مشق کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی، مگر یہاں اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ طلبہ اس میں اکثر غلطی کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ نکرہ کی صفت اس موصول سے لے آتے ہیں. مثلا جاء الرجل الذی کان منتظرا، یہ غلط ہوگا، بلکہ الرجل کہنا ہوگا. کیوں؟ دیکھیں جاء رجل، تو یہاں رجل نکرہ ہے اور اس کے بعد میں الذی، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو اب یہ اس کی صفت نہیں بن پائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اس کی صفت نہیں بن پائے گا. الرجل الذی، یہ موصوف صفت بن جائے گا، الرجل موصوف، الذی صفت، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے یہاں پہ الرجل جب کرو گے تب بن پائے گا. رجل نکرہ ہے اور الذی یہ جو کہ صفت بنے گا یہ معرفہ ہے، تو کہاں سے مطابقت ہوگی؟ اس میں طلبہ بہت غلطی کرتے ہیں. صحیح جملہ یہ ہوگا جاء الرجل الذی کان منتظرا، ٹھیک ہے. اب اسی کے جو اوپر آپ نے پڑھا ہے، اسی کے
انہی قواعد کے اوپر یہ نیچے تمرین دی جا رہی ہے، اسی کے حساب سے مشق کرا رہے ہیں جو کہ یہاں ہے۔ کل آپ کو 5 جملے اس کے عربک کے کر کے لانے ہیں اور 5 اس اردو کے کر لیں گے۔ یہ عربک کا پورا کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ عربک کے جتنے 12 ہیں جملے 12 کر کے لانے ہیں، اور یہ 5 جملہ جو اس کا ہے عربک اردو سے انگریزی کر لینا ہے۔ کل انشاءاللہ یہ تمرین چیک ہوگی، ٹھیک؟ یہ 12 جملے یہ عربک والے اور 5 اس کے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کو آپ لوگ پھر پڑھیے، اپنے سے سمجھیے، اور بات کلیئر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔